اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس میں اصول ہمیں بیان فرمایا، دل کے کانوں سے سنیے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے حدیث لکھی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت 3 عادتوں پر کرو، اپنی اولاد کی تربیت 3 صفات کے اوپر کرو۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت پر، نمبر 2 اہل بیت کی محبت پر، اور نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت پر۔ پھر فرمایا کہ کیونکہ حاملین قرآن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس کے سائے میں نبی اور چنے ہوئے بندے ہوں گے، اور ایسے دن میں ہوں گے کہ جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ جس نے اپنی اولاد کی تربیت ان 3 باتوں پر کر لی، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، تو قیامت کے دن اولاد کو عرش کا سایہ اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ ہم دیکھیں ان 3 بنیادی اصولوں میں سے ہم نے کون سا اپنایا ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت میں ہم نے کون سا اصول اپنایا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے تینوں ہی نہیں اپنائے، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ کچھ حصہ اپنایا ہوا ہے، کچھ چھوڑا ہوا ہے۔ جس میں اپنی مرضی ہے، مزہ ہے، وہ اپنا لیا، جہاں قربانی ہے، جہاں نفس کو چوٹ پڑتی ہے، وہ چھوڑ دیا، کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ ہم اولاد کی تربیت ایسے نہ کریں کہ صرف بڑھاپے میں کام آئے۔ بہت سارے لوگوں کی سوچ تربیت میں ہی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے گا، بلکہ اولاد کی تربیت ہم اس طرح سے کریں کہ بڑھاپے میں بھی ہمارے کام آئے، جب ہم مر جائیں قبر میں بھی ہمارے کام آئے، اور قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے۔ اس بنیاد کے اوپر ہم اولاد کی تربیت کریں تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ جب ہم اپنا کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے نا، پھر راستہ اس حساب سے منتخب کریں۔ ہم نے کوئی اولاد کی تربیت کا ٹارگٹ ہی سیٹ نہیں کیا ہوتا تو راستہ بھی منتخب نہیں ہوتا، بس جدھر چل پڑے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ، جو گھر کے بچے ہوتے تھے، صحابہ کے بچے ہوتے تھے، کیسے رہا کرتے تھے، ان واقعات کو سنیے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک نسل کا اگلی نسل کے ساتھ جو تعلق ہے یہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تعلق اگر سنت کے اوپر ہوگا، مزاج نبوی کے اوپر ہوگا، تو جنریشن گیپ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر بڑوں کی سوچ الگ ہے، چھوٹوں کی سوچ الگ ہے، آپس میں رابطے نہیں ہیں، یہ جنریشن گیپ آ جائے گا۔ بڑوں کی بہت ساری صفات اور کوالٹیز یہ اولاد نہیں لے سکے، یا اولاد کو بڑھاپے میں جا کے یا بہت دیر سے جا کے وہ باتیں معلوم ہوں گی جو ان کو شروع سے ہی معلوم ہو جانے چاہیے۔ نقصانات ہی نقصانات ہیں سنت کے راستے سے ہٹ کے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔